بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عید اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں فضا مریم۔ میری اور ساؤتھ ٹوڈے کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ ناظرین، آج عید کے موقع پر میرے ساتھ ملتان کی دو نامور شخصیات موجود ہیں۔ تعارف کراتی چلوں، معروف کالم نگار ہیں اور طنزیہ اور مزاحیہ شاعر ہیں جناب خالد مسعود خان صاحب۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں وفاقی محتسب ملتان ریجن کے ایڈوائزر ہیں جناب محمود جاوید بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں سر؟ آپ دونوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو ہماری طرف سے، اور تمام ناظرین کو بھی ہماری طرف سے۔ سر، عید کے موقع پر آپ دونوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اچھا، بات کریں گے کیا مصروفیات ہماری، کیا مصروفیات ہیں اس عمر میں؟ بچوں کو عید دینے کے بعد ہماری مصروفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب تو ہماری وہ مصروفیت بھی نہیں رہی کسائی کو ڈھونڈنے والی۔ وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں سے نکال دیا جائے، کسائی ڈھونڈ کے لاؤ، دروازے پھرتے تھے۔ اب یہ کام کرنے والے کرتے ہیں۔ ہمیں اب اس جو اصل جو تھا نا مشقت عید کی، وہ کسائی ڈھونڈنا تھا، تو الحمدللہ اس سے ہم فارغ ہو چکے ہوئے ہیں۔ سر، اس سے پہلے بکرا ڈھونڈنا بھی تھا، جو اب الحمدللہ پہلے سے ارینج ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب کیسے عید ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں تو بڑی سی بات ہے، میں تو جو قربانی ہے وہ ایک دو بڑے بااعتماد ادارے ہیں، اور ان کو میں پیسے بھجوا دیتا ہوں، اور وہ عید کی قربانی وہ کر دیتے ہیں۔ مجھے تسلی بھی ہے کہ وہ مستحقین تک بھی پہنچ رہی ہے، اور جو وہ 3 حصوں والا ہے وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی رکھیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، اور مستحقین تک بھی پہنچائیں۔ یہ کم سے کم اس میں آپ جو آپ کا حصہ زیادہ سے زیادہ 1/3 کا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کی سویٹ ول ہے، تو میں زیادہ مطمئن اب اس میں ہوں کہ میں وہ جو بھجوا۔ اچھا، جیسے خالد مسعود صاحب نے کہا کہ پہلے عید ہوتی تھی، اب تو عید کی کوئی مصروفیات نہیں ہوتی ہیں، اب کون سی عید ہے؟ تو اب کی عید میں اور بچپن کی عید میں کیا فرق ہے؟ بچپن میں کیا کرتے تھے عید؟ سر خالد مسعود صاحب، پہلے آپ بتائیے۔ بچپن میں کیا نہیں کرتے تھے؟ اچھا، ہاں، یہ تو ہے۔ دیکھیں محمود بھائی، آپ کو تو مطلب یہ ہم تقریباً ایک ہی ایرا کے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی عید کو، مگر آج میں اپنی عید کو دیکھیں ایپل ٹو ایپل کرنا چاہیے، اور مطلب میں اپنی عید آج کی اپنے بچپن کی عید سے کمپیریزن کروں تو شاید اتنا ریئلسٹک نہیں ہوگا، کیونکہ میں اب اس ایج گروپ میں نہیں ہوں جس ایج گروپ میں تب تھا۔ لیکن کمپیریزن اگر کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ میری بچپن کی عید اور میرے بچوں کی عید کیسی ہے، اس کو ہم کمپیریزن۔ بالکل، جنریشن ہوتی ہے۔ بالکل، دیکھیں، ہمیں عید پہ پیسے بڑے تھوڑے ملتے تھے، لیکن ان کی ویلیو زیادہ تھی، لیکن ہم اس کو انجوائے کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اصل فرق میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم عید والے دن بہت سے کام ایسے کرتے تھے جن کے لیے ہم سارا سال عید کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ ہمارے بچوں کے پاس عید والے دن کوئی ایک ایسی مصروفیت نہیں جو سال کے باقی دنوں میں نہ کی ہو۔ مطلب کیا ہے، برانڈڈ کپڑے سارا سال پہنتے ہیں، جو مختلف چینز ہیں، فوڈ چینز، وہاں پہ گئے وہ سارا سال جاتے ہیں۔ وہ ہم جو گٹا کھاتے تھے، ہم جو وہ کھوئے والی مٹھائی آتی تھی عیدگاہ کے باہر وہ تھی، اور وہ جو جامنی رنگ کے وہ سرکنڈوں والے کپڑے کے گھوڑے ملتے تھے، گھگو کوڑے جس کو کہتے ہیں، اور وہ جو ایک ٹٹیری سی جس کو بجا بجا کے تنگ کرتے تھے، صرف عید پہ ہوتے ہیں جی، وہ عیدگاہ کے باہر ہی۔ لیکن میں تو اپنے بچوں کو کبھی اس کو انجوائے کرتے ہیں اس سے دیکھا۔ ہم نے تو کیے ہیں، ہم نے تو ہاتھ رنگین کیے ہیں، اس سے کپڑے خراب کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ وہ ایک لاٹری والا ہوتا تھا، وہ کانوں والا ہوتا تھا، وہ کیا ہے، وہ جو آگ لگاتے بچپن تھے۔ میں وہ بچے صرف عیدی ساری اپنی کھلونوں میں ہی صرف کرتے تھے، تو آپ کی بھی بچپن کھلونے نہیں بلکہ ہم تو جیب میں عید ڈال کے، مطلب میری اللہ بخشے والدہ جو تھیں وہ تقریباً عید والے دن جو ہماری جتنی عیدی اکٹھی ہوتی تھی تو اس میں سے تقریباً کچھ 60% ہمیں پہلے دن دیتی تھیں، اور 40% رکھ لیا جاتا کہ یہ آپ کو کل ملیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس جب تک پیسے ختم نہیں ہوگے واپس نہیں آنا، اور آج جتنے پیسے ہوں گے یہ سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو ہم تو صبح نکلتے تھے، شام کو پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا برے حالوں بانکے دیہڑوں جسے کہتے ہیں نا، کپڑے گندے ہیں، پان کھایا ہوا ہے، اس کی ساری پیک ہاتھ سے صاف کی ہوئی ہے بازو پہ، مطلب ہم بالکل جب صبح نکلتے تھے شام کو تب آتے تھے جب تھک جاتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے۔ مطلب عید کو ہم نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹ کر ہنڈانا، مطلب ہم نے اس کو عید کو صحیح عید کے طور پہ کیا ہے۔
اب تو بچے آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہیں, نکلتے ہیں گاڑی پہ جاتے ہیں, کہیں سے پیزا کھا کے کہیں سے برگر کھا کے واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ خیر صلی اللہ. بالکل. اچھا بھٹی صاحب, آپ بچپن میں شرارتی تھے, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وہ ابھی بھی ہیں سانپ کی گیم. اچھا یہ تو پھر آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کچھ شرارتیں بتائیں ان کی, آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے ہم, آپ کی زبان میں. بچپن میں جب ان کا میرا بچپن اتنا کلوز نہیں تھا کہ یہ تو ابھی بھی میری شرارتیں دیکھتے ہیں, میں تو یہ یہ کہہ رہا سمجھ سکتے ہیں کہ میرا بچپن کیا تھا. بالکل. وہ میں نے کہیں اب آ کے پڑھا کہ اگر آپ بڑی عمر میں آ کے گزری عمر کی باتوں پہ ہنس نہیں سکتے تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. بالکل بالکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف خود ہنستے ہیں بلکہ جو باتیں ہم بھول چکا ہوں میں, وہ دوست بچپن کے یاد کرا کے ہنساتے پر ایوی کی طرح. تو جیسے کہ بھائیان بتا رہے تھے کہ چھوٹی عید پہ تو واقعی یہی ہوتا تھا کہ ہم یہ ساری ہے, بڑی عید پہ اس کا جو ایک کہہ لیں کہ عیدی کم ملتی تھی, کیونکہ گھر والے کہتے ہیں بھی عیدی اس عید پہ نہیں, کیونکہ قربانی جو ہو رہی ہے وہ سارا خرچہ تو ادھر ہو رہا ہے. اچھا قربانی کی کیا تیاریاں کرتے تھے, اور بچپن میں اپنا جانور آتا تھا اس کو گھمانا پھرانا, چارہ ڈالنا, پہلے جانور لانا. ابا جی اللہ بخشی ان کے ساتھ ہم بکر منڈی آتے تھے. اچھا. اور باقاعدہ پورا ایک مہم ہوتی تھی. ابا جی آتے تھے, وہ مطلب ٹٹول رہے ہیں, ساتھ پھر کوئی بڑا عجیب کلچر ہوتا تھا. پھر کوئی کسائی آ جاتا تھا, تو وہ اصل میں کسی کا ٹاؤٹ ہوتا تھا. اسے کہنا سر جب میاں صاحب اس بکرے کو دیکھیں, یہ بکرا بڑا شاندار ہے, دیکھیں اس میں اتنا گوشت نکلے گا. یہ اچھا اب ابا جس کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ اپنی وجہ اس کا ہوتا تھا کہ میں اس سے بکوا دوں, اس کو کمیشن کی وجہ سے. خیر وہ بکرا لے کے اس کے بعد ہم اس کو ٹانگے پہ لاد کے یا رکشے میں رکھ کے گھر لے جاتے تھے. اگر تو وہ سفید بکرا ہوتا تھا تو ہماری عید ہو جاتی تھی. پھر اس کے اوپر مہندی سے عید مبارک لکھا جاتا تھا. پھر ہمارے مطلب جو ہی بات تھا, پھر بکرے کو یا دمبا جو ہوتا تھا اس کو پھر وہ ایک ہار پہنایا جاتا تھا. پھر اس کے ساتھ اس کو لے کے پھر سجانا, قربانی کرنا. اور ہاں پھر اس کے یہ ہوا کہ وہ گلیوں میں نا وہ آ جاتے تھے جو جھانجھنے پہنانے والے. پھر دمبے یا بکرے کو جھانجھنے پہنوانی. پھر گھنگروں والا اس کا جو تھا وہ گلے میں اس کا جو تھا وہ پٹا وہ ڈالنا. پھر اس کو لے کے روز شام کو, صبح ڈیفینیٹلی اسکول جاتے تھے, واپسی پہ آنا. واپسی پہ آ کے ہماری ڈیوٹی تھی کہ گھاس لانا ہے جا کے ٹوکے سے اس کا گھاس آتا تھا, اس کا چارہ آتا تھا, وہ اس کا. اس کے بعد اس کو شام کو پورے محلے میں پھرایا جاتا تھا, جاننے والوں کے گھر میں داخل ہو کے دکھایا جاتا تھا. تو پورا وہ ایک مطلب ایک سیلیبریشن تھی. اور جو بکرا یا دمبا جو بھی ہوتا تھا وہ تقریباً ایک ایسا مہمان خصوصی ہوتا تھا جس کی رونمائی مطلب ہر روز شام کو مختلف گھروں میں کروائی جاتی تھی, گلی میں لے کے گھوما جاتا تھا. تو وہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو وہ چیزیں. آپ کے بچے جانور سے ویسے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قریب نہیں جانا. جانور کو گھر میں رکھنا اب مطلب اس کا تو لوگوں میں ٹیمپرامنٹ نہیں رہا کہ ظاہر ہے اس کی ساتھ بہت سی ذمہ داریاں اور صفائی کے اور جو ہیں گندگی کے وہ چیزیں آتی ہیں. تو اب تو وہ گھروں میں وہ ماحول ہی نہیں ہے, مشکل ہوتا ہے. اچھا بھٹی صاحب, آپ جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ آپ ابھی بھی شرارتی ہیں, تو بچپن کی کوئی ایسی شرارت, کوئی عید کی ایسی میموری جس پہ مار پڑی ہو اور اب تک یاد آتی ہو کہ میں نے یہ کیا تھا, اور وہ بڑی ایک میموری ہوتی ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ابھی تو مجھے نہیں پتا, وہ گلے ہوتے تھے ہمارے کچے, تو اس میں جو ہے وہ سارے بہن بھائی کا اپنا اپنا گلا ہوتا تھا, اور وہ بچے تو اس میں ڈالتے تھے. پھر وہ 2-4-6 مہینے بعد نکال لیتے, کسی ضرورت پڑی تو اس میں اس کو الٹا کیا, اس میں سے تنکے میں سے نکالتے, تنکے سے یا سوئی سے نکالتے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ میرا دل چاہا کہ پیسے میرے پاس زیادہ ہو تو میں فلاں چیز لے لوں. تو میں نے کسی بہن یا بھائی کو اٹھا کے گلا رابی میں کوشش شروع کی, تو میں پکڑا گیا, تو کافی مار پڑی. اچھا بچپن کی معصومانہ چوری. ہاں وہ ہو بھی نہ سکی, مطلب پایا تکمیل کو بھی نہ بٹ صاحب اب کیا زمانہ آ گیا, دیکھیں نہیں کچے چور کی بات نہیں ہے. کبھی ہم گلے میں سے مطلب اس وقت 4 آنے 8 آنے یہی بڑی سی 10 پیسے 5 پیسے, کیونکہ دیکھیں جو 1 روپے کا سکہ تھا نا وہ اس گلے میں نہیں جاتا تھا, کیونکہ گلے کا سوراخ جو ہے وہ چھوٹا اتنا رکھا جاتا تھا کہ اس میں سے اگر اس میں روپے کا جو سکہ بڑا ٹھیپے والا روپیہ جس کو کہتے تھے, اگر اس کا سوراخ ہوتا تو اس میں سے آرام سے پیسے باقی نکل آتے سوائے روپے کے. تو چھوٹا سوراخ ہوتا تو روپے تو اس میں ہوتا نہیں تھا, 54 میکسیمم 98 اس میں ڈل سکتی تھی.
تو کیا زمانہ تھا بھٹی صاحب، 4 آنے نکالنے کے جرم میں مار پڑتی تھی، اب لوگ بینکوں کے بینک خالی کر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ بچپن میں یا بچپن میں تو نہیں آپ انگیج ہو سکتے جب قربانی کا جانور آتا ہے اور عید قربان کے دن آپ قربانی کرتے ہیں، تو بھٹی صاحب آپ بتائیں کہ لڑک پن میں یا جوانی میں قربانی کرتے تھے خود؟ ابھی بھی میں قربانی گھر پہ کرتا ہوں، اچھا، اپنے سامنے کرواتا ہوں بچپن سے، کیونکہ بچپن ہمارے بھٹے ہوتے تھے تو وہاں پہ جانور پلتے تھے اور بڑے شوق سے پالے جاتے، سارا سال اپنے سامنے ہم نے جب بھی بھٹوں پہ جانا دیکھنا، اچھا یہ قربانی والے ہمارے بکرے تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ 2-3 دن پہلے آئے تھے، سارے محلے میں دھوم ہوتی تھی کہ ان کے بکرے آ گئے ہیں، اور بکرے بڑے ماشاءاللہ پلے ہوئے، اور 4 پہیوں پہ وہ لیٹتے تھے، اور بڑے ہاں بڑے وزنی، چلنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو اچھے گھر کے پلے ہوئے، گھر کی خوراکیں، تو وہ پھر ہم صبح کسائی آ جاتا تھا، اور وہ کسائی ہمارے وہ ہمیشہ جو آیا کرتے ہیں وہی آتے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ چاہے میں لاہور تھا، ملتان ہوں، جہاں بھی ہوں، تو وہ میرے بکرے جو ہے وہ میں سال کے 2-3 مہینے کے بکرے لے کے چھوڑ دیتا ہوں، اور وہ پھر پورا سال میرے بھائی کے پاس بہاولپور پلتے رہتے ہیں، اور پھر وہ عید سے 1 دن پہلے آ جاتے ہیں، تو میں اوپر بیٹھ کے مطلب کہ بکرے کرواتا بھی ہوں، اور ان کا بھی گوشت بھی علیحدہ کر کے، اور پھر جیسے اندر سے ڈائریکشنز آتی ہیں، وہ میری مدر ان لا کی یا میری مسز کی، یا یہاں بھیجنا ہے، یہ ٹھیک کرتے ہیں آپ، یہ بڑا شاپر بنانا ہے، ان کے گھر جانا ہے، یہ چھوٹا شاپر بنانا ہے، نہیں وہ جو انہوں نے بات کیا بھائی نے، یہ بڑا اچھا بات کرتے ہیں، ماننی چاہیے، بات مانتے تھے، عید کا اچھی دن خیریت سے گزرنا چاہیے۔ تو یوں الحمدللہ وہ عید کا دن ہے، لیکن یہ 10 بجے تک ہوتا ہے، صبح 6:30 بجے قربانی شروع کی، 6:45 بجے نماز پڑھ کے آ کے، اور 9:30-10 بجے تک بالکل اس میں فرش دھو کے صاف کر کے تقسیم کر کے، اچھا باقی عید سکون سے گزر جاتی ہے، باقی سارا دن میرا آرام کیا یہ لوگوں کو ملے جائے۔ صحیح۔ اچھا خالد صاحب، مزاحیہ شاعر ہیں آپ، اور کوئی اپنی ایسی شاعری سنائیں جو آپ کو بہت اپنی ہی شاعری پسند ہوتی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، یہ بالکل ایسا ہے، ہوتا ہے ایک چیز آپ کے دل کے بڑے قریب ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل ایسا سوال ہے جیسے کسی ماں سے پوچھا جائے کہ آپ کو اپنی اولاد میں سے کون سی بچہ اچھا لگتا ہے۔ ان کا ایک فیوریٹ بچہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ فیوریٹ بچہ ویسے عام طور پہ میں نے دیکھا کہ ماں کا فیوریٹ وہی بچہ ہوتا ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے، جو سب سے نگلیکٹڈ، جو باقی دنیا کا ہوتا ہے نا، ماں کو وہ سب سے پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو باقی کوئی نہیں پوچھ رہے، تو چلیں میں تو اس کا دھیان رکھوں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ جو بچے دنیاوی طور پہ تعلیمی حساب سے، یا بعض اوقات معذور بچے تھوڑے سے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، تو ماں جتنی توجہ ان پہ دیتی ہے نا، وہ کوئی اور دنیا میں کوئی رشتہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا تخلیق کار، یہ جو شاعر ہو یا جو ادیب ہے، اس کی جو تخلیق ہے وہ اس کے نزدیک اس کے بچوں جیسی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو میں ہمیشہ ہنستا ہوتا ہوں بھٹی صاحب، میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو شاعر ہیں، یہ جیسے وہ کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اتارے، تو شاعری میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہمہ وقت 1,25,000 شاعر موجود ہوتے ہیں، ہمہ وقت، جیسے تجزیہ نگار ہیں، جیسے اینکر ہیں، بلکہ میں حسرت ایک بار کہا، کسی نے کہا جی کہ وہ نا پنجابی میں کہا جی کہ اٹ پٹو شاعر نکل آتا ہے، تو اس نے کہا جی اینٹ جو ہے اس کو پٹن دی لوڑ نہیں، وہ ہر اٹ سے پہلے ہی شاعر بیٹھا ہوتا تھا۔ تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو شاعر ہے اس کو ہر شاعر سے مراد یہ کہ اکثریت کی بنیاد پہ کہ ان کو زوم ہوتا ہے کہ میر اور غالب کے مرنے کے بعد جو اردو شاعری میں جو خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں ہنس کے کہتا ہوں کہ بہت سے شاعر ایسے ہیں جو اس خلا کو پر نہیں کر رہے، مزید وسیع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی چیز پسند ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، تاہم اور یہ ضروری نہیں کہ جس کو پذیرائی مل رہی ہے عوام کی طرف سے شاعر کو بھی وہ پسند ہو۔ بالکل۔ تو میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹھ کر چوبارے پر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، تم سے لاکھ چنگا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ بیٹھ کر چوبارے پر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، تم سے لاکھ چنگا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کے تاڑنے کی ریزن ہے، نیچرل سا مسئلہ ہے، گھوڑا گھاس چرتا ہے۔
بہت اچھا، بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے عکاسی کر دی ہے. بلکہ ایک مشاعرے میں بٹ صاحب میں نے پڑھا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے تاڑنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے، گھوڑا گھاس چرتا ہے. تو مطلب گیدرنگ یونیورسٹی کی تھی، ایک طرف لڑکیاں بیٹھی تھی، ایک طرف لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس شعر پہ لڑکوں نے بہت زیادہ داد دی، لڑکیوں سے بھی بڑھ کے. حالانکہ عام طور پہ اس شعر پہ لڑکیاں داد دیتی ہیں، پتہ نہیں اس دن کیا ماحول تھا، لڑکوں نے بہت زیادہ داد دی. تو میں نے اس پہ کہا، میں نے کہا جی یہ بھی میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مطلب ایک اشرف المخلوقات کو گھوڑے سے تشبیہ دیا اور اس پر خوشی سے پاگل ہوا جا رہا ہے. اچھا خالد مسعود صاحب، آپ بچپن میں شرارتی تھے؟ الحمدللہ. اچھا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اگر کوئی بچہ بچپن میں شرارتی نہیں ہے وہ اب نارمل ہے. کیونکہ زندگی میں بڑے ہو کر تو ہم نے جسے کہتے ہیں بہت سے، جسے کہتے ہیں نا دائرے ہیں جو ہمیں، نہیں جی بہت سے دائرے ہیں جو ہمیں قید کرتے ہیں. اگر میں نے بچپن میں بھی شرارتیں نہیں کی تو میرا بچپن تو ضائع چلا گیا. میں نے کیا کمایا؟ دیکھو بڑے ہو کے میں نے سنجیدہ ہونا ہے، دفتر میں جانا ہے، مذاق کروں گا صاحب نکال دے گا، یار غیر سنجیدہ آدمی یہ وہ کلاس میں شرارت کرتے ہیں، ٹیچر اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. لیکن بچپن میں ہر بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ شرارتی ہونا چاہیے. اور شرارت پہ مطلب میں مار بھی پڑی ہے، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ بھٹ صاحب میری والدہ اللہ بخشے وہ بالکل نہ ڈانٹتی تھیں نہ کچھ کہتی تھیں، لیکن ان کا یہ بڑا تھا کہ تھوڑا پیو آئے گا تو دسیں گے. اچھا. اور باپ کا بھی یہ عالم ہے کہ مجھے کبھی فزیکلی ابا جسے نا مطلب جسے مار پڑنا کہتے ہیں وہ نہیں پڑی، لیکن خوف اتنا تھا کہ مطلب ابا جی آتے تھے تو میں آپ کو بالکل اس میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا. ہم شام کو میں کالج پڑھتا تھا بی اے میں، اور شام کو 4:15 بجے ریڈیو پاکستان ملتان سے محفل غزل لگتی تھی. تو ہم وہ ایک ہمارا بڑا کمرہ تھا، اس کو ہال کمرہ کہتے تھے، اس میں گول ٹیبل پہ ہمارا پائی کا ریڈیو تھا پرانا. تو ہم اس ریڈیو کو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، محفل غزل سن رہے ہوتے تھے، غلام علی کی آواز میں، مہدی حسن کی آواز میں، حیدر علی آتش وغیرہ کی غزلیں سن رہے ہوتے تھے. اب اندازہ کریں کہ یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے، اور ہم اس پر اتنے خوفزدہ ہوتے تھے کہ اس طرف جالی والی ایک کھڑکی تھی. اچھا اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ جالی اس میں تھی تو اندر ہم لائٹ بند کی ہوتی تھی، باہر لائٹ زیادہ ہوتی تھی تو باہر ہمیں اندر سے باہر نظر آتا تھا، باہر سے اندر نظر نہیں آتا تھا. تو ہم بالکل آہستہ آواز میں ریڈیو پہ غزلیں سن رہے ہوتے تھے، اور ابا جی جب اس کھڑکی سے گزر کے وہ دروازے کی طرف جاتے تھے تو ہم ریڈیو بند کر کے کتاب کھول لیتے تھے. مطلب یہ عالم تھا وہ کہتے ہیں نا جی دکھاؤ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے. لیکن وہ میرے ایک دن بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ بابا جان کیا، ظاہر ہے دادا کو بڑا پیار تھا میرے بیٹے سے، تو ایک دن مجھ سے پوچھتے چھوٹا سا تو کہتا ہے بابا آپ کو دادا نے کبھی ڈانٹا تھا؟ میں بڑا ہنسا. اور میں کہ بیٹے تو نے دادا کو تو دادا کی صورت میں دیکھا ہے، ہم نے باپ کی صورت میں دیکھا ہے، تو ہمیں ڈانٹ کے علاوہ ہمارے سے تو کبھی کوئی دوسرا مکالمہ کم ہی ہوتا تھا. یہ تو آپ کی بات سے مجھے ایسے چھوٹے سے واقعہ لطیفہ یاد آ گیا. کسی نے بچے نے پوچھا کہ ابو آپ کے بال کچھ سفید ہو رہے ہیں. تو اس میں بیٹے جب بھی تم کوئی غلطی کرتے ہو نا تو میرا ایک بال سفید ہو جاتا ہے. اچھا دادا ابو کے تو ساری بال سفید ہیں. میرے اور آپ کو تو لگتا ہے کہ ہم نے ہمارے بال مجھے تو آپ اندازہ کریں کہ عید پہ صرف ایک بار ڈانٹ پڑی، اور ڈانٹ یوں ہوئی کہ میرے بوسکی کا جی نیا کرتا سلا، جو 2 گھوڑے کی بوسکی ہوتی ہے وہ ہلکا سا موتیا رنگ کا، لٹھے کی شلوار کے ساتھ. تو میں چھوٹا سا تھا تو ہمیں وہی عید پہ نا ہمیں بہت سی چیزوں کا شوق ہوتا تھا. تو اب ہمیں شوق تھا عید پہ جب میٹھے پان والا یہاں پہ آ کے پھٹا لگایا گیا تو اسے پان کھایا جائے گا. اچھا آنے دو آنے کا پان تھا، لیکن وہ پان ہم نے لالچ میں، مطلب ہوں گا کوئی 7-8 سال کا ہوں گا، تو میں نے لالچ میں وہ جو پورے پتے کے اوپر بڑا پان بنتا ہے نا، وہ ڈبل پان لگوا لیا بٹی صاحب. اب وہ ڈبل پان لا لیا منہ میں، اب وہ ہمارا منہ چھوٹا پان بڑا، اب وہ پان ادھر سے بہ رہا ہے، نہیں جی اگلا نکلا کیا، اس کے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ہم نے بالکل نہیں اگلنا تھا، جو مرضی ہو جاتا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو سنبھالا کیسے جائے اس منہ میں. وہ چھوٹا منہ بڑی بات تو سنا ہے، یہ چھوٹا منہ بڑا پان تھا. تو پان اب منہ میں سے جا رہا ہے، بہنا شروع ہو گیا. جو ہی وہ تھوڑا سا میں جس کے تحت لیکوڈ بننا شروع ہوا تو ہم تو اچھا وہ میٹھا تھا، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا اس کی پیک باہر پھینکتے ہیں، ہم اس میٹھے کو شربت سمجھ کے اندر، لیکن وہ بہہ رہا تھا. تو بوسکی کی قمیض سے بتا رہا ہوں، جب ادھر سے بہتا تھا تو اس ہاتھ سے صاف کیا جاتا تھا، ادھر سے کیا جاتا تھا.
وہ شام کو جب گھر آئے ظاہر ہے پان کا داغ نہیں اترتا. بالکل. تو اس دن ہمیں والدہ سے ڈانٹ پڑی کہ مطلب ابھی پہلے دن تمہیں یہ بوس کی قمیض بنوا کے دی ہے اور تم نے پہلے دن یہ رنگ لگا کے آ گئے. تو یہ بچپن کی چیزیں ہیں, بچپن کی یادیں ہیں. والد صاحب کو بڑا خوف ہر بچے کو, اور والدہ کا کمال ہی لیکن بھٹی صاحب ویسے آپ ایک مزے کی بات ہے کہ آپ اور ہم جس جنریشن میں ہیں نا, ہم بڑی مظلوم جنریشن ہیں. اچھا ہمارے والد صاحب نے نا آدھی عمر اپنے والد سے ڈانٹ کھائی, باقی جو آدھی عمر تھی وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ میں گزارتے. اچھا ہم نے آدھی عمر والد کی ڈانٹ ڈپٹ کھائی, اب آدھی عمر جو بچی ہے یہ بچوں کی چاپلوسی میں گزار رہے ہیں. ہاں جی, ان کی ڈانٹ سن رہے ہیں. اچھا لیکن ایک بڑی تسلی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ ہم سے جو چاپلوسی سے کروا رہے ہیں, ان کی بقیہ عمر چاپلوسی کرتے گزرے. یہ آپ نے بالکل میرے ابو والی بات کر دی ہے, وہ یہی کہہ کے ڈراتے رہتے ہیں. ہم ایک پیراڈائم شفٹ میں آ گئے ہیں بیسیکلی. بالکل ہماری آدھی زندگی ادھر سے ڈانٹ ڈپٹ میں گزری, آدھی زندگی جسے کہتے ہیں کہ چاپلوسی میں گزر رہی ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے, اچھی گزر رہی ہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہے. مجھے ابو اکثر کہتے ہیں کہ میں ابو کو, یار ابو یہ کیا ہو گیا, آج کل کا دور ہی یہی ہے. اور اچھا بھی یہی ہے کہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا بانڈ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے ہر چیز شیئر کر سکیں, اور ایک گیپ نہیں ہونا چاہیے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ آپ بہت سے غلط کاموں میں اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ آپ کا ایک اتنا گیپ ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, آپ ان سے کچھ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے یہ چیز آپ لوگوں کی جنریشن کی طرف سے جو ہماری جنریشن کو دی گئی ہے نا, جو ایک آپ نے ہمیں کانفیڈنس دیا ہے, بالکل ایک ٹرسٹ بلڈ کیا ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے باپ ہمارے دوست ہیں, وہ ایک ناقابل بیان آپ کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا ہے. اچھا میں تو خیر ابھی بھی کبھی کبھی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ باپ ہونے کی جو ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کھائی ہوئی ہے, تو میں ابھی بھی کبھی کبھار مطلب بانس نہ بلوم کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہوں, تو بچوں کو بڑا منہ بن جاتا ہے. تو میں پھر ان کو کہتا ہوں, میں کہ یار آپ نے تو, میں اپنی بیٹیوں کو دونوں بڑی کرتا ہوں, آپ نے تو کم از کم دادا سے ڈانٹ کھاتے اپنی زندگی میں سنا ہے. تو باپ دادا کی زندگی میں آپ نے سنا ہے, مطلب آپ اس وقت اتنی بہت چھوٹی بھی نہیں تھی, تو آپ نے کبھی منہ بناتے مجھے دیکھا تھا. پھر میں نے یہ واقعہ سنایا ریڈیو والا کہ ہم تو غزل بند کر دیتے تھے, ادھر آپ کا یہ عالم ہے کہ ملتان سے اسلام آباد سفر کے لیے جائیں نا تو فساد شروع ہو جاتا ہے گاڑی میں کہ میری مرضی کے گانے لگیں گے, مجھے مرضی کے گانے لگیں گے. تو میں کہتا ہوں پنجابی گانے لگیں گے, تو وہ بچے مجھے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر ملتان سے جو ہے نا یہ جو ٹوبا ٹیکسنگ والا یا جہاں تک یہ تو پنجابی چلیں گے, پھر اس کے بعد ہماری مرضی چلے گی. تو مطلب ظاہر ہے ایک یہ جو نیا مطلب پیراڈائم شفٹ میں بات کر رہا تھا, کوئی یہ ایک نیا بالکل ہے. تو میں تو صحیح بات ہے کہ فضا اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں. اچھا بھٹی صاحب, تھوڑی سی اگر کام کی بات کریں تو آپ ایڈوائزر ہیں وفاقی محتسب ملتان ریجن کے, تو عید پر بھی شکایات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, عید پر بھی کام چل رہا ہوتا ہے, کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو کام اس سے شروع ہوتا ہے, ایک تو ہم اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں کسی بڑے مسئلے پہ, جیسے جیل ریفارمز ہیں یا چھوٹے بچے جو اسٹریٹ چائلڈز ہیں ان کے متعلق. لیکن ہم اس وقت ہمارا کام شروع ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے. ادروائز محکمے کام کر رہے ہیں نا, عید کے اوپر جو فیڈرل محکمے ہیں جن سے زیادہ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وابڈا ہے جس کو میں آپ کو کہتے ہیں, سوئی گیس ہے, ریلوے ہے, پی اے ای ہے, ان کے متعلق کے لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں یا جن کو گھروں میں مسائل ہیں, تو وہ پہلے سٹیج پہ تو یقیناً اس ڈپارٹمنٹ تک جاتے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جاتی ہے, گیس کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے, گورنمنٹ یہ اچھا کام کرتی ہے کہ چلے یہ 4-5 دن کوئی بھی تہوار ہمارا ہو, یہ ایک اچھی بات ہے. تو ہمارا ادروائز چھٹیوں میں جو ہے وہ ایسا ہمیں کمپلینٹس جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں ڈائریکٹ ہمیں, کیونکہ محکمے خود اس کو دیکھتے ہیں. اور ادروائز پورا سال پھر ہم جو کمپلینٹس ہیں وہ آتی ہیں تو پھر ہم ان کی سماعت شروع کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. صحیح. اچھا بہت مزہ آ رہا ہے بات کرتے ہوئے, گپ شپ چل رہی ہے, لیکن وقت کی قلت ہے, تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے خالد مسعود صاحب؟ دیکھیں پیغام کیا دینا ہے, اصل میں ہمارا ایشو اس قوم کا یہی ہے کہ ہر بندہ پیغام دینے پہ لگا ہوا ہے, عمل کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں. تو مجھے کسی نے ایک بندے میں ایک دوست ملا, میں چھوٹی سی بات کروں, اس میں میسج بھی ہوگا میرا خیال ہے. میں ایک دوست سے ملا, کہتا جی میں یار بہت پریشان ہوں. میں کس وجہ سے؟ کہتا یار ملک کے حالات سے بہت پریشان ہوں. میں نے کہا یار یہ حالات تم نے خراب کیے ہیں؟ کہتا نہیں. میں کہ تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں.
میں نے کہا نہ تم نے خراب کی ہیں نہ اس کو تم ٹھیک کر سکتے ہو, تمہاری پریشانی کس بات کی ہے؟ تمہیں پریشان اس بات پہ ہونا چاہیے اگر تم نے اپنا ذاتی کام نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بلیم گیم سے نکل کر اور دوسروں پہ الزام لگانے کے بجائے ہم خود احتسابی کریں. اور رات کو سوتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ ایک ذمہ دار شہری کے اور بینگ ایک مسلم کے, میں نے آج کا دن ویسے گزارا ہے جیسے مجھے گزارنا چاہیے تھا. اگر جواب نفی میں ہے تو اس کو کل جو ہے وہ ایسا دن گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو ہاں کر کے سوئے. یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ یہ ملک کو فلاں ٹھیک کرے گا, فلاں ٹھیک کرے گا, حکمران ٹھیک کریں گے, فلاں صاحب ٹھیک کریں گے, شروع کریں, یہ نہیں. بالکل اپنے آپ سے شروع کریں گے. ایک کولیکٹیو ایک اجتماعی جو ہے نا معاشرہ وہ ایک انڈیویجول سے شروع ہوتا ہے. بالکل, اور وہ انڈیویجول دوسرا نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنے آپ سے شروع کریں. بالکل, بہت خوبصورت بات کی خالد مسعود صاحب آپ نے. بھٹی صاحب, آپ عید کے حوالے سے اور اوور آل اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ یہ جس موقع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ اظہار اور قربانی کا موقع ہے. بالکل. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس معاشرے کو کیا دے کے جا رہا ہوں, میں نے اپنا کیا اس میں حصہ ڈالا ہے, وہ قربانی ہے. جو میں نے اپنی چیز ڈال دیا معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے, وہ قربانی ہے. تو میرے خیال تھوڑا تھوڑا اگر ہم اپنا حصہ قربان کر دیں تو ایک سال کے بعد جو ایک دن مناتے ہیں وہ پورا سال ہمارا دن منایا جاتا رہے. اور اس سے جو مقصد ہے اس کا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہم سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں اس دن کے موقع پر, وہ اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کافی حالات بہتر ہو جائیں گے. بالکل, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے اور بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کا عید کا دن بہت خوشگوار گزر رہا ہوگا. عید پر اپنے پیاروں کو جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں, اپنوں کے ساتھ عید کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.